فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ قرآنی واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر کے ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں، جس کا نام ہے قرآنی واقعات۔ ہم آپ کو اپنے اس سلسلے میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے والہانہ محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ آپ کے سامنے ہم کوئی قرآنی واقعہ پیش کریں اور اس واقعے کے ذریعے کچھ درس، کچھ عبرت ہم بھی حاصل کریں، کچھ نصیحت ہم بھی لیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں پر اتار کر کے کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں، درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ٹاپک ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے پرندوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو ذبح کر دیا گیا، لیکن وہ پرندے ذبح ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہو گئے۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ود ڈیٹیل ہم اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پوری پکچر صاف ہو جائے گی، پورا منظر صاف ہو جائے گا، جس سے آپ سمجھ پائیں گے وہ پرندے کون سے تھے اور کیوں انہیں ذبح کیا گیا، پھر وہ کیوں دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ طواف کے دوران درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، بار بار درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد کہا، طواف کے دوران تو اور بھی اذکار اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم صرف درود پاک بار بار پڑھ رہے ہو؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہو تو ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد صاحب حج کے لیے نکلے۔ ہم راستے میں تھے کہ میرے والد صاحب کو بیماری لاحق ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو دکھ کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑا، میں پریشان ہو گیا۔ لیکن میری پریشانی میں اضافہ اور اس وقت ہو گیا جب میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، ان کے چہرے کی نورانیت ختم ہو گئی تھی، چہرہ انتہائی خطرناک اور ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، آخر میرے والد کا چہرہ، اس کا رنگ کالا کیوں ہوا اور چہرہ اتنا خطرناک کیسے ہو گیا؟ بالآخر مجھے نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان میرے پاس آیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بدن سے ایسی خوشبو تھی کہ جیسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی۔ وہ بدن
خوبصورت چہرے والا، وہ خوبصورت رنگت والا انسان میرے والد کے قریب پہنچا۔ جب وہ قریب پہنچا اور اس نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ان کا نورانی ہاتھ اور وہ خوبصورت ہاتھ جب میرے والد کے چہرے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ جو سیاہ ہو چکا تھا، جو کالا ہو چکا تھا، جیسے ہی وہ نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پہنچا تو وہ چہرہ کھل اٹھا، نورانی ہو گیا۔ وہ شخص جب پلٹنے لگا تو میں قدموں میں گر گیا اور میں نے عرض کی، اے نورانی انسان، یہ تو بتا آپ ہیں کون؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں، میں ہی قرآن والا مصطفیٰ ہوں، میں ہی وہ ہوں جس پر قرآن اتارا گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں قدموں میں گر گیا اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں آپ نے مجھ پر یہ کرم کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ تیرے والد گناہگار تھے، عصیاں شعار تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، ان کا چہرہ ڈراؤنا ہو گیا تھا، لیکن ایک خصلت تیرے والد کی بہت پیاری تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ تیرے والد مجھ پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور جب انہیں دوران سفر بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اس بیماری میں مجھے پکارا تھا، مجھ سے فریاد کی تھی، اور جو درود پاک پڑھے اور مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد ضرور سنتا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تب سے ہی درود پاک کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اسی لیے میں دوران طواف بھی کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس آخری وقت میں موت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود پاک پڑھنے والے کی مدد فرمائی۔ تو کوشش کیا کریں ہم سب بھی اپنے گھروں میں درود پاک کا ماحول بنائیں، تاکہ درود پاک پڑھ کر کے ہمارا جسم بھی خوبصورت ہو جائے، ہماری زبان بھی میٹھی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ قرآنی واقعات۔ ٹاپک میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس ایپیسوڈ میں ہم تذکرہ سنیں گے ایسے 4 پرندے جو ذبح ہوئے اور پھر زندہ ہو گئے۔ آئیے اس پورے واقعے کا پس منظر کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل، جن کا لقب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، انہوں نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ مولا، یا اللہ، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو رب تبارک و تعالی تمام مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ مولا، میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب سب مردہ ہوں گے اور قیامت کا وقت جب قریب آئے گا، میدان محشر جب قائم ہوگا تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، یہ کس طرح ہوگا؟ عرض کرتے ہیں، اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ تو آپ نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، میرا اس پر ایمان ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ یعنی ایمان تو ہے مولا، تیرا فرمان ہے، جب تو نے فرما دیا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ایمان تو ہے مولا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں کہ مرنے کے بعد کس طرح لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، تاکہ میرے دل کو سرور مل جائے، میرے دل کو اس منظر کو دیکھ کر کے قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر
اچھی طرح اپنے سے ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، انہیں ہلاؤ کھلاؤ، اپنے آپ کے ساتھ گھلا ملا لو، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، اور اس کے بعد پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے اپنے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، یعنی 4 پرندوں کو لیا، ان 4 پرندوں کو پالا، اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب اپنے سے ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کو ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیوں کو قیمہ بنا کر کے اپنے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جب یہ قیمہ بنا کر کے تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر کے آپ نے ان پرندوں کا نام لے کر کے انہیں پکارا۔ آپ نے پکارا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایتھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ نے 4 پرندوں کو پکارا، ہر ایک کا نام لے کر کے بلایا۔ جب ان 4 کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ادا کیا تو منظر کیا ہوا کہ وہ 4 کا جو گوشت آپ نے قیمہ بنا کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھا تھا، وہ اڑنے لگا ہوا میں اڑا، اور جس کا جو گوشت تھا وہ اس سے ملا، اور مل کر کے جو پر تھے، کھال تھے، وہ سب مل کر کے پورا ایک دھڑ تیار ہو گیا، اور 4 پرندوں کے دھڑ مکمل طور سے تیار ہو گئے۔ چونکہ آپ نے 4 کے سروں کو کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اب 4 کا دھڑ تیار ہوا، اور یہ دوڑتے ہوئے 4 کے 4 اپنے پیروں پر بغیر سر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرندوں کو ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یاد رکھیں، میں اور آپ بھی، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حشر کے لیے بروز قیامت ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر ایک سے
اس کی زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کی جو فانی ہے، اس زندگی کے ہر حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ایسے اعمال کریں جو اعمال ہمارے نامہ اعمال میں روشنیاں لے کر کے آ جائیں، اور قبر میں اور قبر کے بعد پھر میدان محشر میں ہماری سرخ روئی کا سبب بن جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ درس حاصل ہوا۔ آئیے وہ درس سنتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا؟ آپ نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، چاروں پرندوں کو خیمہ بنا کر پہاڑ پر رکھ دو اور پھر انہیں پکارو۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو۔ یہاں پر ایک لطیف نکتہ، ایک درس یہ ملتا ہے کہ چاروں پرندوں کا خیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ان چاروں مردوں کو پکارو، ثم ادعوہن، پھر ان سب کو پکارو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ شرک کا حکم دے، اور نہ ہی کوئی نبی ہرگز ہرگز کبھی شرک کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو پھر وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جب پرندوں کو پکارنا جو مردہ ہو گئے ان کو جائز ہے، تو اللہ کے ولی جو بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو پکارنا بھی جائز ہے۔ یہ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں درس ملا۔ ناظرین، اس درس کو، اس سبق کو، اس لیسن کو ضرور یاد رکھیں کہ جب قرآن کریم میں مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہٰذا جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو پکارنا کیسے ناجائز اور شرک ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے ایک درس ہمیں اور یہ ملا کہ جب پرندے چار جمع کیے تو وہ چار پرندے کون سے تھے؟ آپ نے سنا ان کا نام؟ اس میں ایک دیک یعنی مرغ تھا، جس کو ہم مرغا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حمامہ یعنی کبوتر، تیسرا طاؤس یعنی مور، اور چوتھا گدھ۔ یہ چار طرح کے پرندے جمع کیے گئے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ان چار طرح کے پرندوں ہی کو کیوں جمع کیا گیا؟ تو سنیں، اس آیت مبارکہ میں ایک لطیف نکتہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرار قلب نصیب ہوا۔ اس واقعے کے بعد اطمینان قلب کی دولت آپ کو نصیب ہو گئی۔ ان چار پرندوں کی توجیہات کچھ یوں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور، اس کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے۔ نمبر 2 تھا مرغ، اس کے اندر کثرت شہوت کی بری خصلت ہے۔ تیسرا ہے گدھ، اس کے اندر حرص اور لالچ کی بری عادت ہے۔ چوتھا ہے کبوتر، اس کو اپنے اونچی اڑان پر بہت غرور ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور ایمان کی تجلی محسوس ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔
تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو بھی نفس مطمئنہ مل جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور اور نخوت پر چھری چلا دے۔ یہ 4 خصلتیں جو 4 پرندوں کے اندر تھیں، اگر آج بھی انسان ان 4 خصلتوں کو، گھمنڈ کو، غرور کو، حرص کو، لالچ کو، شہوت کی کثرت کو، اپنی خواہشات کو، ان 4 چیزوں کو آج بھی اگر انسان اپنے آپ سے دور کر دے تو یقین جانیے اس کا دل زندہ ہو سکتا ہے اور اس کو نفس مطمئنہ کی کیفیت مل سکتی ہے، نفس مطمئنہ کی دولت مل سکتی ہے، اور اس کے دل میں بھی روشنی ایمان روشن ہو سکتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، FGN چینل کے ناظرین، کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پائیں، اپنے باطن کو پاک اور صاف کریں۔ یہ 4 خصلتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو کوشش کریں کہ یہ آپ سے دور ہو جائیں، تاکہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ایمان کا نور محسوس ہونے لگے، حلاوت ایمان ہم پانے لگیں۔ جب یہ 4 چیزیں، 4 بری خصلتیں بندے کے دل سے دور ہو جاتی ہیں تو یقین جانیے دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ حرص، لالچ، تکبر، ان سب چیزوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ سے دور رکھیں، تاکہ صحیح معنی میں ہم اہل ایمان بن جائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اس عظیم واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مولا عز و جل ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ قرآن پاک کا شیئر کریں۔ آپ اس سلسلے کو کنٹینیو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر ایپیسوڈ میں بہت سارے قرآنی واقعات کچھ نہ کچھ سننے کو ضرور مل جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔